سفیر فیروز مشاہدی کو اس جہاز کے سلسلے میں جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے بڑی وضاحت سے بتا دیا تھا۔ اوشان کے 14 عدد ٹرنک کئی آدمی نے اٹھا رکھے تھے اور ان کا رخ سفارت خانہ ایران کی طرف تھا۔ منزل پر پہنچنے کے بعد جب اوشان اور شہزاد کچھ دیر کے لیے تنہا ہوئے تو اوشان نے کہا، اس شخص فیروز کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، دوستانہ انداز میں نہیں۔ ٹائیگر مسکرا دیا۔ وہ اوشان کی اصطلاحوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہوا کرتا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ در حقیقت اوشان کبھی کبھی دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد سفیر واپس آ گیا اور اس نے اوشان سے درخواست کی کہ وہ جائزہ لے لے کہ دہشت پسند کہاں سے اور کس طرح انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے الیکٹرانک آئی اور محافظوں کی تفصیل بتاتے ہوئے اوشان کو ایسے مخصوص تالوں سے بھی آگاہ کیا جنہیں مخصوص کوڈ بول کر ہی کھولنا ممکن ہوتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ تم نے خود تعمیر کرایا ہے؟ اوشان اس قدر زبردست انتظامات پر متحیر ہو کر بولا، ان سب چیزوں کی موجودگی میں تمہیں ہماری خدمات کی بھلا کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ عمارت ڈیموس نے بنوائی تھی، وہی جس نے وہ عظیم بحری جہاز بنوایا ہے۔ کیا ڈیموس شاہ کا وفادار ہے؟ اوشان نے دریافت کیا۔ اس نے یہ عظیم بحری جہاز شاہ کے لیے نہیں بنوایا، اس کا کہنا ہے کہ وہ اس جہاز سے پوری دنیا کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اوشان سوچ میں پڑ گیا۔ اگر وہ جہاز شاہ کی ملکیت نہیں تو تمہیں اس میں اتنی دلچسپی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہ کو اطلاع دے دو کہ ہم باڈی گارڈ بننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جناب، یہ قطعی مختلف معاملہ ہے۔ سفیر بوکھلا گیا۔ تم نے کمروں میں آتش زنی کے بارے میں بتایا تھا۔ اوشان اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، پھر تم نے سر کٹی لاشوں کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اس میں تو حیرت کی کوئی بھی بات نہیں، ایسا کسی بھی جگہ اور کسی کے بھی ہاتھوں سے عمل میں آ سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سفیر نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ اپنا قلعہ خود تعمیر کرو، اوشان نے پروقار انداز میں مشورہ دیا اور ٹائیگر منہ پھیر کر مسکرانے لگا۔ وہ ان دونوں کی باتوں سے خاصا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لیکن جناب، ہم اس عظیم الشان جہاز کے کچھ حصے دار ہیں۔ اتنا بڑا جہاز ہم خود تیار نہیں کر سکتے تھے، وہ تو پانی کے سینے پر تیرنے والی پوری ایک دنیا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تم ویسا جہاز خود تیار نہیں کر سکتے اور اپنا خاطر خواہ تحفظ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس انداز میں مرنے کا فن سیکھو کہ بعد میں تمہاری موت شاہ کے لیے ندامت کا باعث نہ بنے۔ سفیر کے چہرے کے عضلات پھڑ پھڑانے لگے، اس کی آنکھوں میں دہشت کی علامات نمودار ہونے لگی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ شخص اچانک ہی کیسی باتیں کرنے لگا ہے۔ آخر خانہ سناجو کے اس ماسٹر کی خدمات حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اسے قتل کر دیا گیا تو یہ ایران کی شاہی حکومت کے لیے بے حد توہین آمیز بات ہوگی۔ سفیر اوشان کی اس بات پر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا کہ اسے مرنے کا کوئی اچھا سا انداز سیکھ لینا چاہیے۔ آخر کیوں وہ اپنے آپ میں الجھنے لگا؟ اس ماسٹر کی خدمات اس لیے تو حاصل نہیں کی گئی کہ یہ کھڑا شاہ کے وفاداروں کو پروقار انداز میں موت سے ہمکنار ہوتے ہوئے دیکھتا رہے۔ اس نے بالآخر اپنی الجھن بڑی صاف گوئی سے اوشان کے گوش گزار کر دی۔ اوشان بڑی شفقت سے مسکرا دیا اور بولا، میری عظیم شمشیر تمہارے لیے تحفظ فراہم کر سکتی ہے، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ میں اس شمشیر کے ذریعے تمہیں مکھیوں اور مچھروں سے بھی نجات دلا سکتا ہوں تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ بڑے بڑے درخت کو کاٹ سکتی ہے لیکن مکھی نہیں مار سکتی۔ ٹائیگر بھی اوشان کی باتوں سے ذہنی طور پر الجھ گیا۔ اوشان بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اوشان اس وقت کس موڈ میں ہے۔ خود اسے بھی یہ کام ہاتھ میں لیتے ہوئے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن بات اس کے موڈ کی نہیں تھی۔ اسے تو اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ ذاتی طور پر اس نے نہ تو سفیر فیروز مشاہدی کو پسند کیا تھا اور نہ ہی وہ غیر معمولی جہاز اس کی پسند پر پورا اترا تھا۔ فیروز نے جو خوشبو لگا رکھی تھی اسے تو ٹائیگر نے کچھ زیادہ ہی نفرت انگیز محسوس کیا تھا، جبکہ اس کے آس پاس پھیلے ہوئے ملازمین کے لیے اس کے دل میں نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سفیر انہیں لے کر ایک خاص کمرے میں پہنچا جہاں ضرورت کی تقریباً ہر شے موجود تھی۔ چاندی کے برتن، قیمتی فرنیچر اور کلف سے اکڑی ہوئی وردی والی ایک حسین لڑکی جس نے اس ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے پیرس میں تربیت حاصل کی تھی۔ ہم اس قسم کا سامان استعمال نہیں کرتے، ٹائیگر نے نفرت سے کہا۔ بہرحال شاہ کا اس سلسلے میں شکریہ ادا کر دینا۔ اگر یہ لڑکی ٹائپ کرنا جانتی ہے تو میں اسے پسند کرنے پر مجبور ہوں۔ اوشان نے بڑی بے نیازی سے لڑکی کے بارے میں تبصرہ کیا۔ جواباً لڑکی کے ہونٹوں پر بڑی ہی حسین مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس عظیم الشان جہاز کی طرف روانہ ہو گئے جس میں ان کے لیے ایک آراستہ کیبن موجود تھا۔ یہاں بھی شاہانہ ساز و سامان کی کمی نہیں تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی انسان کو احساس ہونے لگتا تھا کہ وہ کسی شاہ کا مہمان ہے۔
اوشان بستر پر گر گیا اور ٹائیگر ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس غیر معمولی جہاز میں بطور ایرانی سیکیورٹی آفیسر کے اس کا فرض تھا کہ وہ تھوڑا بہت گھوم پھر کر جائزہ لے لے۔ عجیب جہاز تھا، وہاں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ انسان مہینوں اس جہاز پر قیام کر کے باہر کی دنیا نہ دیکھنے کی کمی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ سیکیورٹی کا بھی زبردست انتظام تھا، ہر ملک کا سفیر اپنی سیکیورٹی کے ساتھ آیا تھا، جبکہ جہاز کی اپنی سیکیورٹی بھی کچھ کم نہیں تھی اور الیکٹرانک حفاظتی انتظام بھی انتہا درجے کا تھا۔ وہ ایک راہداری میں چل رہا تھا اور اس کا رخ عرشے کی طرف تھا۔ اس راہداری میں چلتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نیو یارک کے کسی سب وے میں پیدل چل رہا ہو، لیکن سب وے میں چلتے وقت انسان مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہنچے گا، جبکہ اس راہداری کا اختتام کہاں ہوگا۔ ٹائیگر اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے قدم اسے کہاں لے جائیں گے۔ وہ چونک پڑا، اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ اس وقت جس راہداری میں چل رہا تھا اس میں دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور اس پر چلنے سے قدموں کی آہٹ بلند نہیں ہوتی تھی، لیکن ٹائیگر تو یوں بھی بے آواز چلنے کا عادی تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ گزشتہ 15 سال کے عرصے میں اس کے قدموں نے ایک بار بھی آہٹ پیدا کی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سامنے دیکھا، تب بھی کوئی نہ دکھائی دیا۔ وہ اپنی اس مخصوص حس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا جس نے کسی کی موجودگی سے اس کے ذہن کو آگاہ کر دیا تھا۔ کیا تم عرشے پر جا رہے ہو؟ ایک آواز سنائی دی۔ ٹائیگر نے آواز کی طرف دیکھا، وہاں ایک آدمی کھڑا گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو حیرت ہوئی کہ ابھی یہ آدمی یہاں موجود نہیں تھا، پھر اچانک ہی کہاں سے ٹپک پڑا۔ یقیناً راہداری کی دیوار میں کوئی خفیہ دروازہ تھا جس سے وہ یوں پراسرار انداز میں سامنے آ گیا تھا۔ ہاں، میں عرشے پر جا رہا ہوں، ٹائیگر نے نرمی سے جواب دیا۔ میں یہاں کچھ گھٹن سی محسوس کر رہا تھا۔ تم جس راستے پر جا رہے ہو اس پر چلتے ہوئے کل صبح تک بھی عرشے پر نہیں پہنچ سکتے، یہ بہت طویل راستہ ہے۔ اوہ، ٹائیگر کے ہونٹ بھینچ گئے اور چہرے پر بے بسی کے تاثرات پھیل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے؟ ارے نہیں، میرے ساتھ آؤ، میں ایک مختصر راستے سے واقف ہوں، چند منٹ میں اوپر پہنچا دوں گا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ راہداری میں کچھ آگے بڑھنے کے بعد وہ شخص بائیں جانب گھوم گیا، جبکہ ٹائیگر اگر تنہا ہوتا تو یقیناً سیدھا ہی بڑھتا چلا جاتا۔ اس نے سیکیورٹی کے لباس والے اس شخص کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ خوشگوار تھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ ایک زندہ دل آدمی لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ٹائیگر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ تمہارا تعلق ایران کی سیکیورٹی سے ہے؟ اس شخص نے پوچھا۔ ہاں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کے سینے پر بائیں جانب ایک بیج لگا ہوا تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ اس کا تعلق کس ملک کے سفارت خانے سے ہے۔ سنا ہے ایران کی سیکیورٹی دنیا بھر میں سب سے اچھی ہے اور کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن میں اپنے منہ یا مٹھو بننا پسند نہیں کرتا۔ ٹائیگر کا لہجہ بے حد خوشگوار تھا۔ ادھر سے چلو۔ اس شخص نے ایک دروازہ کھولا۔ ٹائیگر اس کے ساتھ ایک اور راہداری میں داخل ہو گیا۔ اس جگہ فرش پر قالین کی بجائے دبیز ربر بچھا ہوا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اب خفیف سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ جہاز کے جس حصے میں ہے یہ دوسرے حصے سے کافی مختلف ہے۔ اس نے دونوں دیواریں دیکھی، ان پر اسے وائرنگ کی دو قطاریں دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے یہ تاروں کو اس طرح باہر کیوں رکھا گیا تھا جبکہ اسے پانی کے پائپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اچانک ٹائیگر کو ٹی وی اسکرین دکھائی دی اور پھر جا بجا کیمرے کی آنکھیں نظر آنے لگیں، گویا اس راہداری میں چلنے والوں کو آسانی سے کہیں اور بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا اسے راہداری کے نظام سے الجھن ہوتی جا رہی تھی۔ عرشہ اب کتنی دور ہے؟ ٹائیگر نے اپنے ساتھی سے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں، وہ شخص بولا اور ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگا۔ تم زبان سے تو ایرانی نہیں لگتے۔ میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن تمہارے نقش و نگار بھی ایرانی نہیں ہیں۔ اس شخص نے اصرار کیا۔ ہو سکتا ہے امریکہ میں طویل عرصے تک قیام کی وجہ سے میرے چہرے میں بھی کوئی تبدیلی آ گئی ہو۔ ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ماحول انسان کو بہت بدل دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اس نے تائید کی۔ عرشہ کہاں ہے؟ ٹائیگر کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا کیونکہ وہ ایک راہداری سے گھوم کر دوسری میں اور پھر تیسری سے چوتھی میں داخل ہو گئے تھے۔ تمہیں اوپر جانے کی بہت جلدی ہے؟ وہ شخص معنی خیز لہجے میں بولا۔ ہاں، میں یہاں مزید گھٹن محسوس کر رہا ہوں، تو پھر چلو تمہاری یہ خواہش یہیں پوری کر دی جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص رک گیا اور اچانک ہی اس کے ہاتھ میں ایک عجیب ساخ کا ریوالور نظر آنے لگا۔ میں نے ریوالور نہیں، عرشہ کہا تھا، ٹائیگر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
کیا تمہارے ملک میں عرشہ کو ریوالور کہا جاتا ہے؟ اس شخص کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا بھڑک رہا ہو۔ یہ دیوانگی کا شعلہ تھا جو اس کے دماغ پر تیزی سے حاوی ہو رہا تھا۔ تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے، اس نے سرگوشی کی۔ اگر تم مجھے گولی مارو گے تو یقیناً آواز پیدا ہوگی، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اس میں ایک خاص قسم کا سائلنسر لگا ہوا ہے، وہ سنگ دلانہ انداز میں بولا اور ریوالور کا رخ ٹائیگر کی طرف کر دیا۔ ذرا دیکھوں، ٹائیگر نے کہا اور ہاتھ بڑھا دیا۔ دیوانگی کے جذبات سے مغلوب شخص نے فوراً لبلبی پر دباؤ ڈالا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی انگلی کا دباؤ مکمل ہوتا، ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹائیگر کے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ وہ حیرت اور سکتے کے اس عالم میں ٹائیگر کو گورتا رہ گیا۔ اس کے ہانپنے کا منظر بے آب مچھلی جیسا تھا۔ ریوالور ٹائیگر کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ خود پر قابو پاتے ہی ٹائیگر کی طرف لپک پڑا تھا۔ ٹائیگر نے اس کا استقبال کرنے کے لیے ریوالور استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی انگشت شہادت آگے بڑھائی جو اس کی ناف سے ٹکرائی۔ وہ ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اگر وہ اپنی ہی جونک میں آگے بڑھتا رہتا تو یقیناً انگلی اس کے پیٹ میں اتر گئی ہوتی۔ یہ نائف پوائنٹ کا مخصوص وار تھا، لیکن ٹائیگر نے انگلی محض اسے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آگے کی تھی۔ وہ اسے جان سے مارنا یا زخمی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انگلی اور ناف کا تصادم ہوتے ہی حملہ ور جس انداز میں رکا تھا، اس سے یہ ہوا کہ وہ الٹ کر گر گیا۔ گرتے گرتے اس کی دونوں ٹانگیں اوپر کو اچھلی تھی، لیکن ٹائیگر ان کی دسترس سے بہت دور جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد حملہ ور کو اٹھنے کی حسرت ہی رہی۔ اسے اپنے پیٹ میں مروڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں اس کے پورے جسم پر بے حسی سی طاری ہو گئی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا جسم گویا مفلوج ہو گیا ہے۔ وہ ربر کے فرش پر چت لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں راہداری کی چھت سے لگی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ریوالور کا جائزہ لیا۔ عجیب ساخت کا ریوالور تھا، اگرچہ ہتھیاروں کے سلسلے میں اس کی معلومات کافی وسیع تھی، لیکن ایسا ریوالور پہلے کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ٹائیگر کو حیرت ہوئی کہ اس شخص نے ریوالور پر سائلنسر کی موجودگی کا اظہار کیا تھا، لیکن ریوالور کی نال خالی تھی، اس پر سائلنسر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے حریف کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ربر کے فرش پر دراز تھا اور اس کی آنکھیں چھت کو گور رہی تھی۔ ریوالور کا کلپ نکال کر اس نے نال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ اس جدید ترین ریوالور میں سائلنسر نال کے اندر ہی پوشیدہ طور پر فٹ کر دیا گیا تھا۔ ٹائیگر کو یہ ریوالور بے حد پسند آیا، لیکن آتشی اسلحہ اس کے فن پر ایک بدنما دبے کی سی حیثیت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی جیبیں ایسے ہتھیاروں سے ہمیشہ خالی ہی رہتی تھیں۔ اچانک ٹائیگر کی چڑھی ہی ظاہر کرنے لگی کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اس نے کلپ ایک طرف اور ریوالور ساکت پڑے ہوئے آدمی کے قریب پھینکا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سے واپس جانا ممکن نہیں، کیونکہ راہداری کی بول بلیاں اسے الجھا سکتی تھیں۔ اس نے بہتر سمجھا کہ آگے ہی آگے بڑھتا رہے۔ جیسے ہی وہ راہداری میں ایک طرف گھوما، اسے 2 دروازے دکھائی دیے۔ اس کی حلق سے اطمینان کی سانس نکل گئی۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور پھر اسے فوراً ہی بند کر دیا۔ اندر کسی سفیر کا ملک کسی خاتون سے اپنے سفارتی تعلقات پر بات چیت کر رہا تھا۔ وہ تو خیر ہوئی کہ ان دونوں کی اس پر نگاہ نہیں پڑی، ورنہ خاصا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ ایک کیبن کا دروازہ تھا۔ ٹائیگر نے دوسرا دروازہ آزمایا۔ یہ بھی ایک کیبن ہی تھا، لیکن سامنے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ٹائیگر واپسی کا ارادہ کرتا، اسے سامنے ایک ٹی وی اسکرین دکھائی دی۔ اس اسکرین پر وہی راہداری روشن تھی جس سے وہ ابھی گزر کر آیا تھا، اور اسکرین پر وہی شخص ساکت پڑا نظر آ رہا تھا جس نے ٹائیگر کو گولی مارنے کی کوشش کی تھی۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس حصے کی تمام راہداریاں کیمروں کی آنکھوں سے مزین ہیں، اور یہاں پر ہونے والی خفیف سی حرکت بھی مختلف کیبنوں میں لگے ہوئے ٹی وی سیٹوں پر دیکھی جاتی ہے۔ ابھی وہ دروازے سے چند قدم دور ہی تھا کہ اس نے ٹی وی پر کسی کی آواز سنی۔ کیا رہا؟ وہ پلٹ کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ اسکرین پر اس وقت ایک آدمی دکھائی دے رہا تھا جو ربر کے فرش پر گرے ہوئے آدمی کو سہارا دے کر کھڑا کر رہا تھا۔ ٹائیگر کا حریف اب آہستہ آہستہ کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی کر دیا، میرا پورا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ لیکن کیا وہ کوئی انسان تھا؟ کیا مطلب؟ دوسرے آدمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یقیناً وہ انسان نہیں ہو سکتا، پہلا آدمی کرا کر بولا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ پھر تم اس سے کس طرح مار کھا گئے؟ دوسرا شخص بولا۔ تمہارے پاس تو وہ مخصوص ریوالور بھی تھا، وہ کیا ہوا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اپنے قدموں میں پڑا ہوا اسے وہ ریوالور بھی نظر آ گیا۔ اس نے ریوالور اٹھایا تو اس کا کلپ غائب دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تم جلد بازی میں اسے لوڈ کرنا بھول گئے تھے؟ نہیں، اس میں کلپ موجود تھا، پہلا شخص بولا۔ یہی کہیں پڑا ہوگا؟
اس ریوالور کے باوجود ایک نہتھا آدمی تم پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، لعنت ہو تم پر۔ میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں بلکہ کوئی مافوق البشر ہستی تھی۔ میں نے ریوالور اس کی طرف تان لیا تھا اور ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر ریوالور مجھ سے چھین لیا۔ یقین کرو میں اس کے ہاتھوں کو دیکھنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اتنی پھرتی کی کسی انسان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیا تمہیں کہیں گولی لگی ہے؟ دوسرے نے تشویش سے پوچھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس کی بہکی باتوں کو اس کی ابتر ذہنی حالت کا ذمہ دار سمجھ رہا ہو۔ میرا خیال ہے نہیں۔ تو پھر اس نے تمہاری کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ آزمایا ہوگا جس سے تمہاری ذہنی کیفیت کافی خراب ہو گئی ہے۔ میرا مذاق مت اڑاؤ۔ پہلا شخص جلا گیا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میرا پیٹ یا تو پھٹ چکا ہے یا عنقریب پھٹنے والا ہے۔ اس نے میرے پیٹ میں انگلی ماری تھی۔ دوسرا شخص منہ پھیر کر مسکرانے لگا، پھر وہ جلد ہی سنجیدہ ہو گیا۔ بہت برا ہوا۔ دوسرا آدمی بڑبڑایا۔ نمبر 1 کو پتا چلے گا تو وہ غصے سے بے قابو ہو جائے گا۔ جہنم میں گیا نمبر 1۔ میں کہتا ہوں کہ میں مر رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ اسے بتا دیا جائے۔ وہ منتظر ہوگا۔ اور ہاں، وہ شخص کدھر گیا؟ میں نے اسے واپس جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ آگے کہیں چلا گیا ہے۔ میں نمبر 1 کو اطلاع دیتا ہوں اور پھر اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار پر لگے ہوئے ایک ریسیور پر کسی سے رابطہ قائم کر کے صورتحال بتانا شروع کر دی۔ اب ٹائیگر کے لیے وہاں کھڑے رہنا فائدہ مند نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ان لوگوں سے ٹکرا جاتا، لیکن خود پر قابو رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاز کے ماحول میں ابتری پھیلانا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح اسے اپنے مقاصد میں ناکامی بھی ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے وہ غیر معمولی جہاز پر ایرانی سفیر کی حفاظت کرنے تو نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے درپردہ ان دہشت پسندوں کو تلاش کرنا اس کا مقصد تھا جنہوں نے ملک کے طول و عرض ہی میں نہیں پوری دنیا میں کوہرام برپا کر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منزل اب زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے وہ منزل کے قریب پہنچ کر ناکامی کا داغ نہیں لگوانا چاہتا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ ممکن ہے راہداری میں لگی ہوئی الیکٹرانک آنکھ اس کا عکس کسی اسکرین پر منتقل کر رہی ہو۔